बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे 3-4 अहम मौज़ूआत पे। एक तो मौजू गर्म है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन, इसके हवाले से ये खबरें आ रही हैं। हम बड़ा स्पेसिफिक बात करेंगे इस पे कि पीटीआई के जिन रहनुमाओं को इजाज़त जो है वो इसके हवाले से ये चर्चा है कि उनको दावत दी गई थी, वो नहीं गए, तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। उसके अलावा हम कल इमरान खान से मुलाकातों का दिन है और नाम जो है वो सलमान अकरम राजा की जानिब से दे दिए गए हैं। गुज़श्ता रोज पीटीआई की जानिब से एक नया इसमें तरीकाकार वज़ा किया गया था कि आइंदा से ये मुलाकातें कैसे होंगी। इस पे हमने बात करनी है। और इसके अलावा पीटीआई के बड़े बल्क में 60-70-80 जो पीटीआई के वर्कर्स थे, उनकी जमानत की दरखास्तें खारिज हो गई हैं। ये कैसे हुआ है, इस पे हमने बात करनी है। और जो 9 मई के केसेस और ट्रांसफर जजेस वाला जो मामला है उसको आखिर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ओवरसीज कन्वेंशन के हवाले से। जो पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम हुआ, उसमें बहुत सारे लोग आए होंगे। आपकी यकीनन आपने किसी को सुना होगा, खबरें चल रही होंगी। हमने स्पेसिफिक पीटीआई के हवाले से बात करनी है कि पीटीआई के आतिफ खान के हवाले से खबर है कि वो मिले हैं। जो इसमें जो आया हुआ था अमरीकी जो वफद था, लेकिन बैरिस्टर गोहर, क्योंकि वो चेयरमैन है पीटीआई के और सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा, उनकी जानिब से ये खबरें आ रही हैं कि उनको दावत थी लेकिन वो मिले नहीं है। लेकिन बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि मुझे कोई दावत नहीं थी और कोई जो है वो मुझे नहीं आया, दावतनामा नहीं आया। अगर आता तो बिल्कुल हम जाते और मिलते। इसी तरह सलमान अकरम राजा, उनकी जानिब से भी कोई क्लियर कट जो है वो चीज नहीं आई कि उनकी मुलाकात जो है वो होनी थी या इसके हवाले से। उमूमी तौर पर जो एम्बेसीज हैं वो अगर राब्ते करती हैं मुलाकात के लिए या किसी भी फंक्शन के लिए, किसी तकरीब के लिए, तो या को गेट टुगेदर के लिए, तो वो बड़ा प्रॉपर फॉलो करती हैं। फॉर एग्जांपल एज ए जर्नलिस्ट, मुझे या मेरे कोलीग्स को जब वो राब्ता करते हैं तो वो आपके मोबाइल फोन पर पहले कॉल भी करते हैं, आपको व्हाट्सएप पे उनका मैसेज भी रिसीव होता है, एक दफा नहीं बल्कि फॉलो अप मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, और आपको ईमेल भी आती है और ईमेल का आप रिप्लाई देते हैं। और ये एक प्रोसीजर है पूरा, और उनकी टीम बाकायदा फॉलो करती है उसको। अब मुझे नहीं आइडिया कि सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गोहर, उनको इस जो है मुलाकात, जो अमरीकी वफद आया हुआ है यहाँ पे, उनसे मुलाकात के हवाले से क्या हुआ। अब जब हम वीडियो कर रहे हैं तो बैरिस्टर गोहर की स्टेटमेंट मैंने पढ़ी कि वो कह रहे हैं कि अगर हमें जो है वो दावत आएगी तो हम जाएंगे। अब देखना ये है कि क्या इसके बाद दावत आएगी तो वो जाएंगे। लेकिन जो पीटीआई के रहनुमा हैं खैबर पख्तूनख्वा से आतिफ खान, उनके हवाले से ये खबर है कि उनकी मुलाकात हुई है। अब उन मुलाकातों में पीटीआई क्या रख रही होगी और क्या तवक्कुआत हैं। जब आए जो ट्रंप है 20 जनवरी को उन्होंने हलफ उठाया और नवंबर 5 को ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीते, तो उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से खबरें थी बहुत ज्यादा कि शायद अब जो है वो तब्दीली आएगी। लेकिन नवंबर 5, 20 जनवरी और अब हम जब बात कर रहे हैं तो 14 अप्रैल, हमें कोई तब्दीली बज़ाहिर नजर नहीं आई। क्लेम आए कि नवंबर अक्टूबर में लोग यहाँ पे आए, मिलते रहे, या अभी भी लोग हैं जो बिहाइंड द सीन बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं नाजरीन के इमरान खान साहब के लिए जो रास्ता बज़ाहिर जो उनको जो है वो ऑफर भी मुमकिन तौर पर ऑफर हो सकती है, मुझे नहीं आइडिया कि ऑफर होगी या नहीं होगी, मुमकिन तौर पर। और वो ऑफर मैं आपको बताऊं कि डेफिनेटली वो यही होगी कि आपने खामोश रहना है, सोशल मीडिया खामोश रखना है और आपने कुछ नहीं करना, आपकी पार्टी बस चलती रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब से अडियाला जेल में जब हम एज ए मीडिया पर्सन जाते रहे हैं, उनकी मीडिया इंटरेक्शन होती रही है, तो उसमें ऐसी कोई बात हमने नहीं देखी कि वो अपनी पोजीशन से पीछे हटेंगे। इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो उनको तकरीबन 20 माह से जायद अरसा जो है वो जेल में हो चुका है। अब तो सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस हैं वो लग ही नहीं रहे। वो मतलब होता है ना कि एक रूटीन में केसेस लग जाया करते हैं, उसमें नोटिस होता है, नेक्स्ट डेट आ जाती है, लेकिन केसेस ही नहीं लग रहे। 25 मार्च को समाअत हुई थी जो 190 मिलियन पाउंड केस है, उस केस में
جو جج ہیں قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان تھے یا جسٹس محمد آصف تھے، مجھے یاد نہیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ عید کے بعد ہم اس کیس کو لیے رکھ لیتے ہیں. تو عید گزرے بھی 2 ہفتے گزر گئے ہیں، لیکن وہ کیس ابھی تک 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں سزا معطلی کی درخواست اور اپیلیں مقرر ہی نہیں ہوئی. 17 جنوری کو سزائیں ہوئی تھی اور ارلی ہیئرنگز کی 2 درخواستیں بیرسٹر سلمان صفدر دائر کر چکے ہیں. تو اس سینیریو کو امریکی وفد، اوورسیز اور پی ٹی آئی اور یہ ساری سینیریو آپ سمجھ لیں کہ چل کیا رہا ہے. تو اس سچویشن میں اب کیا ہوگا بیہائنڈ دا سین ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم آپ کو بھی بتائیں گے. آگے بڑھتے ہیں. پی ٹی آئی کے جو 70-80 ورکرز تھے ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ خارج ہوئی ہیں. ایگزیکٹ فگر میں آپ کو بتا دوں گا. تو یہ مطلب بلک میں اتنی ضمانتیں جو ہے وہ خارج ہونا یہ حیران کن اس لیے ہے کہ یہ 26 نومبر کے ملزمان تھے اور ان کو کچھ راولپنڈی کے کیسز میں تھے، پھر یہاں پہ اسلام آباد کی کیسز میں ان کو ڈالا گیا اور اس کے بعد ان کی شناخت پریڈ ہوئی، پھر ضمانتیں دائر ہوئی، ضمانتوں پہ نوٹس ہوئے، اب ضمانتوں کی درخواستیں خارج ہو گئی ہیں. تو یہ سچویشن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی ضمانتیں کیا جو ہے وہ ان کی ضمانتیں ہو سکیں گی، یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور ہائی کورٹ سے وہ ہوگی کیونکہ پی ٹی آئی کے 26 نومبر احتجاج کے جو ورکرز تھے راولپنڈی میں ہوں یا اسلام آباد میں ہوں ابھی بھی ان کی ضمانتیں نہیں ہوئی کافی تعداد میں. جب پچھلی دفعہ ہم نے بہت زیادہ تنقید کی تھی تو سلمان اکرم راجہ مجھے ملے تھے ہائی کورٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ 5500 لوگ تھے، ہم نے 46 47 یا 4800 ہم نے ان کے ضمانتیں ہو چکی ہیں. ان کے مچلکے خیبر پختونخوا حکومت یا جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے ان کی جانب سے جمع ہو چکے ہیں. 600-700 لوگ ہیں، ان میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال اب جو ہے وہ تقریباً 300-400 لوگ یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ فگر جو ہے وہ رہ گئے ہیں جن کی ابھی ضمانتیں ہونا باقی ہیں. تو 26 نومبر، 26 دسمبر، 26 جنوری، 26 مارچ، فروری اور مارچ اور اپریل، اب اپریل بھی آنے کو ہے، تو 5 ماہ بہت عرصہ ہوتا ہے. اس دوران یہ سچویشن جو ہے ڈیولپ ہوئی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس میں اب کیا ہوگا، کیا ہوتا ہے اور کیا ہائی کورٹ سے ان کی ضمانتیں جو وہ ہو جائیں گی. ہونی تو چاہیے، ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. 9 مئی کے کیسز. اچھا 9 مئی کے کیسز بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں. جب پچھلے ہفتے 6 اور 7 اپریل کو سماعت ہوئی تھی تو اس وقت جو سچویشن بنی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے بینچ میں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ معاملات کس طرف جا سکتے ہیں. تو آج ہم نے اس کی عملی صورت بھی دیکھی. ایک تو پی ٹی آئی کی جو سینئر وکلا ہے وہ موجود نہیں ہوتے، وہ ایک الگ سے ایشو بنا ہوا ہے. لیکن انتظار حیدر پنجوتا جو لائرز کا جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو لائر ونگ ہے اس کے جو ہے وہ کنوینئر بھی ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ اپنے وکیل پیش کریں گے اور وکیل اس کو فالو کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل ہے 15 اپریل اور 16 اپریل اور 17 اپریل، 3 دن 9 مئی کے کیسز کی سماعتیں ہونی ہیں. چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا ہے کہ جتنے 9 مئی کے کیسز سپریم کورٹ میں آئے ہیں آج تک سارے لگا دیں، اور جو کل لگے ہوئے ہیں وہ تو روٹین میں سنے جائیں گے، پرسوں لگیں گے وہ جو سارے کہا ہے. اور تھرسڈے کے لیے نوٹسز ہو رہے ہیں کہ تھرسڈے کسی کیس میں اگر اسسٹنس چاہیے ہوگی تو وہ تھرسڈے کے لیے، جمعرات کے لیے ہوگا. تو اگلے 3 دن 9 مئی کا فیٹ کیا ہوگا؟ کیا ہم جو ازیوم کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 20 اپریل کو اگر جو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں، ATC انسدادی دہشت گردی کی عدالتیں ہیں، ان عدالتوں تک سپریم کورٹ کا وہ آرڈر پہنچ جائے گا کہ جس آرڈر میں یہ لکھا ہوگا کہ 4 ماہ آپ نے اپنے ٹرائلز مکمل کرنے ہیں. تو اگر وہ آرڈر پہنچ جائے گا تو 20 اپریل سے 4 ماہ آپ اندازہ لگا لیں، 20 مئی، 20 جون، 20 جولائی اور 20 اگست. تو 20 اگست تک ٹائم بنتا ہے. تو اگر 1 منتھ اور لگا لیں کہ بعض اوقات عدالتیں جو وہ لکھ دیتی ہیں کہ 4 ماہ میں نہیں ہوا، 1 منتھ اور دے، تو 20 اگست کے بعد آتا ہے 20 سپٹمبر. آپ سپٹمبر بھی پورا لگا دیں تو سپٹمبر مطلب یہ ہے کہ اگلے 5.5 ماہ میں 9 مئی کے کیسز کا فیٹ کیا ہوگا، کیا مستقبل ہوگا، کس کو سزا ہوگی، کون سا بری ہوگا، یہ جو ہے وہ طے ہو جانا ہے. اور یہ طے ہو جائے گا، یہ اب 9 مئی کے کیسز میں ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن فواد چودھری، ان کے وکیل ایڈوکیٹ فیصل فرید چودھری، ان کا یہ ماننا اور ان کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے.
ہمارے کیسز مختلف جگہوں پہ ہیں، ملٹیپل کیسز ہیں، ایک بندے پہ ایک ایف آئی آر ہونی چاہیے، ملٹیپل ایف آئی آرز نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ سغرا بی بی کیس میں یہ طے کر چکی ہے کہ ایک وقوع کی ایک ہی ایف آئی آر ہوگی، ایک سے زائد ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ کل فیصل فرید چودھری جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میاں علی اشفاق سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ان کے بھی وکیل ہیں، اور ملٹری کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اس میں اس کی وہ پیروی کر رہے ہیں، وہ بھی کل سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں، اور سپریم کورٹ میں وہ بھی اپنا جو مدعا ہے وہ رکھیں گے 9 مئی کے کیسز میں، کیونکہ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں ان کی جانب سے کیسز کی پیروی کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ سپریم کورٹ کو یا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو کنونس کر پائیں گے؟ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کنونس نہیں ہو رہے، یہ اب جو ہے دیکھنے والی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹرانسفر ججز والا جو معاملہ ہے، آخری ہمارا معاملہ ہے، ٹرانسفر ججز کا جو کیس ہے وہ بہت اہمیت کا حامل بن چکا ہے۔ 14 اپریل سے گئی ہے تاریخ 17 اپریل تک، 17 اپریل کا تحریری آرڈر جاری کر دیا ہے جو آج جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں آئینی بینچ تھا اس نے، اور اس آرڈر کے تحت عدالت نے یہ لکھا ہے کہ نوٹسز جاری ہو چکے ہیں، اور خاص طور پر جو سٹے آرڈر کی درخواستیں ہوتی ہیں اس پہ بھی نوٹسز جاری ہو گئے ہیں۔ مطلب قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین سمرو، جسٹس محمد آصف، ان کو نوٹسز ہوئے ہیں، اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرلز اور رجسٹرار جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے رجسٹرار ہیں، اور جو سٹے آرڈر کی اپلیکیشن ہے اس پر بھی جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں نوٹس ہو چکا ہے۔ 18 اپریل کو قائم مقام جو چیف جسٹس ہیں سندھ، بلوچستان، اس کے علاوہ پشاور اور اسلام آباد، ان کے فیٹ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ ان کی کنفرم ہونا ہے یا نہیں ہونا، باقی 3 تو ہو جائیں گے، صرف اسلام آباد کا مسئلہ ہے۔ لیکن 17 اپریل کو یہ طے ہو جائے گا کہ سٹے ہے یا نہیں ہے، مطلب ان کو کنفرم کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ جو ہے وہ طے ہو جائے گا، کیونکہ ان کو نوٹسز جاری ہو چکے ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری جو اپڈیٹس تھیں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، بہت شکریہ۔